اب جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہیں سے میں وہ بات شروع کرنا چاہتا ہوں، وہیں سے عقیدہ اہل سنت اور لفظ اہل سنت کی بدعت ہوگی قرآن مجید سے۔ اللہ نے فرمایا کہ سورت کا نام ہے نساء، یہ 12 نمبر 5 ہے، تو اس کی آیت کا نمبر 115، سورت نساء آیت نمبر 115۔ یہ آیت بڑے پتے کی آیت ہے، اس کو یاد رکھیں، آپ کو بعد میں بھی یہ بات ضرورت پڑے گی معاشرے کے اندر۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، تو جس بندے نے رسول کی مخالفت کی بعد اس کے کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی، یعنی ہدایت کے ملنے کے بعد بھی اس بندے نے رسول کی، جس بندے نے ہدایت کے آنے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس راہ کی پیروی کی جو راہ مسلمانوں کی نہیں تھی، جس نے یہ دو کام کیے ہدایت کے آنے کے بعد۔ کون سے دو کام؟ رسول کی مخالفت کی اور ایمان والوں کی راہ سے جدا راہ اختیار کی۔ جس بندے نے یہ دو کام کیے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، پھر ہم اس کو اسی راہ پہ پھیر دیتے ہیں جدھر وہ جانا چاہتا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، پھر ہم اس کو جہنم کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ وہ راستہ چونکہ جب پھر گیا وہ دوزخ کی طرف گیا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ ترجمہ آپ نے سنا، اب اس پر آپ نے غور کرنا ہے کہ جس کا نتیجہ اللہ دوزخ بتا رہا ہے اس کے پیچھے دو باتیں ہیں، کہ یہ دو کام جس نے کیے اس کا نتیجہ دوزخ ہے۔ کون سے دو کام؟ اللہ کے رسول کی مخالفت اور ایمان والوں کی راہ سے جدا راہ کی پیروی۔ اب میں آپ سے ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں دوزخ میں جانے کے لیے کیا رسول کی مخالفت کافی نہیں تھی؟ جس نے رسول کی مخالفت کی تو کیا یہ دوزخ میں جانے کے لیے تھوڑا تھا؟ جس نے رسول کی مخالفت کی نتیجہ اس کا کیا نکلنا تھا؟ دوزخ۔ تو جب رسول کی مخالفت دوزخ میں جانے کے لیے کافی تھی تو ساتھ اللہ نے پھر کیوں فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ؟ رسول کی مخالفت کے بعد پھر جس نے ایمان والوں کی راہ سے جدا راہ اختیار کی، تو پھر جدا راہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب رسول کی مخالفت کافی تھی دوزخ میں جانے کے لیے، پھر اگلا لفظ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا اب یہ بتائیں، کیا ایمان والوں کی راہ سے بندہ ہٹا ہوا بھی ہو اور کیا وہ رسول کے موافق ہو سکتا ہے؟ کہ ایمان والوں کی راہ پہ بھی نہیں ہے، کیا وہ رسول کے موافق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ اور پھر رسول کی مخالفت بھی ہو اور بندہ مسلمانوں کی راہ پر بھی ہو، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا بھی کبھی نہیں ہو سکتا کہ رسول کی مخالفت ہو اور بندہ ایمان والوں کی راہ پہ، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، اور ایمان والوں کی راہ پر ہو اور پھر ادھر رسول کی مخالفت بھی ہو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ جب دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں تو پھر ایک کو بھی اللہ ذکر کر دیتا، نتیجہ تو وہی دوزخ تھا۔ تو ایک کی بجائے دو کا ذکر کیوں ہے؟ اب اس کا جواب ہے یہیں پہ، کسی کو سمجھنا ہے۔ اب دیکھیں یہ پتہ کیسے چلے گا کہ رسول کا مخالف کون ہے، رسول کی مخالفت کون کر رہا ہے، یہ پتہ کیسے چلے گا؟ کیوں کہ آج ہر بندہ خود کو رسول کا موافق کہتا ہے، ہر بندہ کہتا میں رسول اللہ کی موافقت میں ہوں۔ ہر بندہ جسے کہو گے وہ کہیں گے ہم رسول اللہ کی موافقت میں ہیں۔ تو رسول اللہ کی موافقت میں کون ہے، مخالفت میں کون ہے، اس کا پتہ چلتا تب ہے جب ایمان والوں کی راہ کو دیکھ دے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو ایمان والوں کی راہ پر ہوگا وہی رسول کے موافق ہوگا، جو ایمان والوں کی راہ سے ہٹ جائے گا وہی رسول کا مخالف ہوگا۔ یہ راہ ذکر اس لیے کی ہے، اس کی وضاحت اس لیے آگے کی اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس سبیلا غیر
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اسی پر آگے میں نے ساری بات کرنی ہے۔ سبیل کہتے ہیں راستے کو، جو ایمان والوں کی راہ سے جدا راہ پہ رہا اس کا نتیجہ دوزخ ہے، وہی رسول کا مخالف بھی ہے۔ اب آئیے ہم ایک لفظ بولتے ہیں اہل سنت، تو اہل سنت کا معنی کیا ہے؟ اہل کا معنی ہے والے، سنت کا معنی ہے سنت، یعنی ہم ہیں سنت والے۔ ہم کون ہیں؟ سنت والے۔ اب یہ لفظ سنت جہاں پہ اس کا معنی سمجھیں، بڑا ضروری ہے اس کا سمجھنا۔ لفظ سنت کہاں کہاں پہ آتا ہے؟ میں دو اس کی مثالیں دیتا ہوں۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے کتاب و سنت۔ آپ کہتے ہیں نا ہم تبلیغ کس کی کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کتاب و سنت کی۔ کہ ہم بات کرتے ہیں کتاب و سنت کے مطابق۔ اب یہ کتاب و سنت دو لفظ آپ سنتے ہیں، سنت کے مقابلے میں کتاب کا لفظ آتا ہے۔ تو اب اگر ہم اہل سنت ہیں تو پھر اگر کوئی بندہ کہہ دے ہم اہل کتاب ہیں تو پھر ہم سنت والے ہیں، پھر کتاب والے نہیں ہیں کیا؟ یعنی کتاب کیا ہے؟ قرآن۔ اس کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ تو ہم اگر اس سے مراد کتاب و سنت والی سنت ہو، جو وہاں پہ لفظ سنت آیا ہے، تو پھر ہم اگر ہم اہل سنت ہیں تو پھر کتاب والے کون ہیں؟ پھر تو اس سے پتہ چلتا ہے یہاں جو لفظ سنت ہے یہ وہ والا سنت نہیں ہے جو کتاب و سنت کے مقابلے میں آتا ہے۔ یہ اہل سنت میں لفظ سنت وہ ہو تو پھر ہم تو کتاب کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں۔ پھر تو کہنا کہ ہم اہل کتاب و سنت ہیں، ہم کتاب والے بھی اور ہم سنت والے بھی ہیں، لیکن ایسا تو نہیں بولا جاتا۔ کبھی آپ نے کسی سے سنا ہے کہ ہم کون ہیں؟ اہل کتاب و سنت؟ کبھی کسی نے کہا ہے؟ بولیے، نہیں کہا نا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو لفظ سنت ہے نا یہاں، یہ وہ والا نہیں جو کتاب کے مقابلے میں آتا ہے۔ اچھا، ایک اور موازنہ کرتا ہوں لفظ سنت کا، ایک اور بولا جاتا ہے، وہ بولا جاتا ہے فرض کے مقابلے میں۔ کیا بولا جاتا ہے؟ فرض کے مقابلے میں۔ ابھی ہم نماز پڑھنے میں بیٹھے ہیں نا، تو ہم نماز کے اندر سنتیں بھی پڑھیں گے اور سنت کے بعد ہم فرض بھی پڑھیں گے۔ تو جمعے پہ ہم صرف سنت پڑھنے آئے ہیں یا فرض بھی پڑھنا ہے؟ تو اگر اس اہل سنت میں سنت سے مراد یہ سنتیں ہوں، یہ والی سنتیں، تو پھر فرض کدھر گئے؟ تو جب ہم فرض نہیں پڑھتے، اہل فرض نہیں ہے، تو پتہ چلا یہاں اہل سنت، ہم اہل سنت ہیں، مطلب یہ والی سنت بھی نہیں ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، یا وہ والی سنتیں بھی نہیں ہیں جو مسواک کرنا، داڑھی بڑھانا، پگڑی باندھنا، کھانا اپنے آگے سے کھانا، پانی بیٹھ کے پینا۔ اگر یہ ہو اس کا معنی اہل سنت ہو، ہم وہ سنتیں پوری کرنے والے ہیں، تو پھر فرض کون پورے کرے گا؟ ہم سنتیں بھی پوری کرنے والے اور فرض بھی پورے کرنے والے ہیں۔ یا تو پھر یوں کہا جائے ہم اہل فرض و سنت ہیں، ہم فرض والے بھی اور ہم، کبھی ایسا سنا کسی سے؟ تو اس کا دو میں نے مثالیں دی کہ کتاب و سنت اور فرض و سنت۔ اس میں جو لفظ دونوں میں سنت آیا ہے، اہل سنت میں یہ سنت نہیں ہے، تو پھر اہل سنت میں سنت کون سی ہے؟ اب سارے بیٹھے اہل سنت ہیں، اوکے بوجھ لیں سنت کیا ہے، پھر آپ سوچ میں پڑ جائیں تو اس بات کو سمجھیں ذرا۔ میں نے کہا آج آپ کو بتاؤں اہل سنت ہوتا کون ہے، اس کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ جیسے میں نے دین، مذہب اسلام کی بذات آپ کو بتائی تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ان کے معنی کیا ہے اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اور پھر یہ جو بات ہے ہمارا عقیدہ اہل سنت ہے، تو اہل سنت میں سنت کون سی ہے، اس کی بھی ضرورت تھی، تو میں نے اس کو آج لیا ہے اس بات کو۔ آئیے یہاں جو لفظ سنت ہے، نہ یہ فرض کے مقابلے والا سنت ہے، نہ یہ کتاب کے مقابلے والا لفظ سنت ہے، تو بلکہ یہ لفظ سنت کا معنی ہے راستہ۔ اہل سنت میں سنت کا معنی کیا ہے؟ راستہ۔ تو اہل سنت ہم ہیں راستے والے۔ ہم کون ہیں؟ راستے والے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ راستے پہلے سے بتائے گئے ہیں، راستے سارے پہلے سے بتا دیے گئے، ہم
اپنا نیا راستہ نہیں بناتے، ہم انہی راہوں پہ چلتے ہیں، نیا راہ ہم نہیں بناتے، راہیں بتا دی گئی، ایک حنفی شاہراہ ہے، ایک مالکی شاہراہ ہے، ایک حنبلی شاہراہ ہے، ایک شافعی شاہراہ ہے، یہ ساری شاہراہیں ایک ہی منزل کو جاتی ہیں۔ اب اگر کوئی کہے جو حنفی ہے وہی جائے گا منزل پہ، تو حنبلی نہیں جائیں گے، جو حنبلی شاہراہ پہ ہے کیا ان کو منزل نہیں ملے گی؟ آپ کو پتہ ہے ہم سارے غوث پاک کی ارادت رکھتے ہیں، غوث پاک کی 11ویں مناتے ہیں نا سارے، غوث پاک کی نسبت اور غوث پاک کا ذکر۔ پتہ ہے غوث پاک یہ اس فقہ میں کس شاہراہ پر تھے؟ حنبلی شاہراہ پر۔ غوث پاک حنبلی ہیں، امام احمد بن حنبل کی پیروی میں تھے فقہ میں، تو کیا غوث پاک جنت میں نہیں ہوں گے؟ اور ان کے مرید بھی وہیں پہ ہوں گے۔ تو یہ جو شاہراہ حنبلی ہے یہ بھی اس کا جو منزل ہے وہ جنت ہے۔ شافعی شاہراہ یہ بھی جنت میں جا رہی ہے، مالکی شاہراہ یہ بھی جنت میں جا رہی ہے، حنفی شاہراہ یہ بھی جنت میں جا رہی ہے۔ یہ ساری شاہراہیں ان کی منزل ایک ہے۔ پھر ادھر طریقت کی طرف چلے جائیں، طریقت میں ایک قادری شاہراہ ہے، ایک چشتی شاہراہ ہے، ایک نقشبندی شاہراہ ہے، اور ایک سہروردی شاہراہ ہے۔ یہ ساری شاہراہیں ہیں، ان سب کی منزل بھی ایک ہے۔ ہم ان راستوں والے ہیں، کوئی فقہ میں جس راہ پہ بھی ہو وہ بھی یہی راہ ادھر جا رہی ہے۔ ان کی طریقت میں قادری شاہراہ پہ ہو، نقشبندی شاہراہ پہ ہو، چشتی شاہراہ پہ ہو، سہروردی شاہراہ پہ ہو، شاذلی شاہراہ پہ ہو، جس شاہراہ پہ جائے گا اس کی منزل آگے ایک ہی ہے۔ تو ہم راہ والے ہیں، اپنی نئی راہ نہیں بناتے۔ جو نئی راہ بنائے اب اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اس کا بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے ہم بیٹھے ہیں مخدوم رشید میں، ملتان سے آپ نے اگر لاہور جانا ہو تو لاہور جانے سے پہلے آپ پوچھیں گے لاہور کا راستہ کون سا ہے؟ آنکھیں بند کر کے تو نہیں چل پڑیں گے نا، لاہور کا راستہ کون سا ہے؟ جو راستہ ہوگا اس راہ پہ چلتے جائیں گے اور آگے آپ منزل تک پہنچ جائیں گے۔ تو جو راستہ پوچھ کے جائے گا اس کو منزل مل جائے گی۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے، وہ کہے جی نہیں جی میں نے تو اپنا راستہ بنانا ہے، اب وہ لاہور سے چلے، مخدوم رشید سے چلے، ملتان سے چلے یا مخدوم رشید سے چلے، اور کہے جی میں نے کسی اور کی راہ پہ چل کے نہیں جانا، میں نے اپنا راستہ بنا کے لاہور پہنچنا ہے، میں اس روڈ سے بھی نہیں جاؤں گا، اس روڈ سے بھی نہیں جاؤں گا، اپنا نیا روڈ بناؤں گا، تو مجھے بتائیں وہ لاہور کب پہنچے گا؟ یہ جو اپنی راہ نکالے وہ پتہ نہیں پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ جو اپنی راہیں نکالتے ہیں پھر وہ راستے میں بھٹک جاتے ہیں، اور جو راہوں پر چلتے ہیں انہیں آگے منزل میں نہیں جاتی۔ تو ہم اپنی راہ والے نہیں ہیں، راہیں پہلے سے بنا دی گئی ہیں، ہم انہی راہوں پہ چل کے جاتے ہیں، چونکہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ان کو اس راہ پہ چل کے جاتے ہوئے۔ غوث پاک چل کے گئے، منزل مل گئی، خواجہ جمیل چل کے گئے، منزل مل گئی، داتا صاحب چل کے گئے، منزل مل گئی۔ جو منزل پہ پہنچ چکے ہم انہی راہوں پہ چل کے جاتے ہیں۔ یہ معنی ہے اہل سنت میں ہم راہ والے ہیں۔ اب سنیں اگلی بات، یہ لفظ فرض بولا تھا، ہم اہل فرض کیوں نہیں کہتے؟ ایک معنی آپ کو یہ بھی یاد کر دوں، اب درجہ تو فرض کا زیادہ ہے کہ سنت کا؟ فرض کا زیادہ ہے نا۔ اب دیکھیں دو فرض ہیں جمعے کے، باقی ساری سنتیں ہیں یا نفل ہیں، تو درجہ کس کا زیادہ ہے؟ فرض کا۔ اگر اس میں سنت کی بجائے یہ جو ساتھ فرض اور سنت کا یہ تقابل ہے، اگر اس فرض اور سنت کو لیں، ایک بات یہاں پہ آپ کو عرض کروں، ہم اہل سنت اہل فرض کیوں نہیں ہیں؟ اب یہ سنیں، درجہ تو فرض کا زیادہ ہے پر ہم اپنے آپ کو اہل فرض کبھی نہیں کہا، پھر بھی اہل سنت کہتے ہیں۔ اس پر بھی اب یہ اس کی بھی وضاحت آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیں
لفظ فرض جو ہے اچھا تو لگتا ہے، اس کا درجہ بھی زیادہ ہے. آپ دیکھیں کہ فرض کی عمر کتنی ہے. فرض کی عمر مطلب بندے پہ فرض کب ہوتا ہے؟ بندے پہ فرض کب ہوتا ہے؟ درجہ تو فرض کا زیادہ ہے، یعنی جب بندہ بالغ ہوتا ہے تو بندے پہ فرض ہوتا ہے. یعنی اگر لڑکا ہو تو 14 سال کا ہوگا تو اس پہ نماز فرض ہوگی، اس پہ روزہ فرض ہوگا. اگر وہ صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی. تو 14 سال تک اگر ہم خود کو کہتے ہیں اہل فرض تو 14 سال تک تو فرض والے بنتے ہی نہ. تو یہ فرض کی عمر جو ہے وہ 14 سال سے شروع ہوگی. اگر کوئی 5 سال کی عمر میں چلا گیا تو پھر اہل فرض تو نہ کہلائے گا. جو 10 سال کی عمر میں دنیا سے چلا گیا وہ اہل فرض نہیں کہلائے گا. اس لیے اہل فرض کہلانا یہ اس کا دائرہ تھوڑا ہے. اچھا فرض 14 سال کی عمر میں فرض ہو گیا، آگے اس نے عمر پائی 50 سال 40 سال جتنے سال، تو جو ہی فوت ہو گیا روح نکل گئی، اب اس پہ فرض پھر ختم. قبر میں جا کے کوئی فرض نہیں پڑھنا، کوئی روزہ نہیں رکھنا، کوئی حج بھی نہیں کرنا. روح نکلی پھر فرض کے دائرے سے نکل گیا. تو پتہ چلا اہل فرض کہے تو دائرہ چھوٹا ہے، اہل فرض کہے تو دائرہ کم ہے. کسی کو ملے گا کسی کو نہیں ملے گا. تو اگر کہیں اہل سنت تو پیدا ہوتے ہی سنت شروع ہو جاتی. پیدا ہوا اچھا نام رکھو یہ سنت ہے. پیدا ہوا اس کا عقیقہ کراؤ سنت ہے. سنت کراؤ وہ بھی سنت ہے. اس کو اچھی تعلیم دلاؤ سنت ہے. اچھے آداب سکھاؤ سنت ہے. اچھے اخلاق سکھاؤ یہ ساری سنت ہے. تو سنت پیدا ہوتے ہی شروع ہو گئی تو پیدا ہوا اہل سنت ہو گیا. تکبیر، اچھا پھر روح نکلی. روح نکلنے کے بعد فرض تو رہا ہی کوئی نہیں. اب اس کو غسل دینا سنت، کفن پہنانا سنت، جنازہ پڑھنا سنت، اس کے لیے دعا کرنا سنت، جنازے کو کندھا دینا سنت، قبر میں اتارنا سنت. اب پھر اس کے بعد اس کے لیے دعائیں کرتے رہنا یہ ساری سنت. پھر آگے جنت میں جانا یہ ساری سنت، اور جنت میں ہمیشہ رہنا یہ بھی سنت. تو اس لیے ہم ہیں اہل. اس کا آپ کو یاد رکھنا چاہیے. ہم اہل فرض کہیں تو دائرہ چھوٹا ہے، ویسے دیکھیں تو فرض ہمیں بڑا لگتا ہے، اعلیٰ لگتا ہے. اس لیے بعض لوگ فرض پہ توجہ دیتے ہیں سنتوں پر توجہ نہیں دیتے. تو اس لیے سنت. اب میں ایک اور بات بھی ذہن میں آ گئی ہے. جو ہم فرض پڑھتے ہیں فرض کیوں فرض ہے؟ کیا اللہ نے کیا ہے؟ یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں کیا اللہ نے پڑھی ہے؟ یہ جو ہم رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ تو سنت ہے. فرض ادا کرنے میں فرض محتاج ہے سنت کا. فرض ادا کرنے میں محتاج ہے. یعنی قیام کرتے ہیں، ہاتھ اٹھائے آپ نے، باندھے اللہ نے باندھے ہیں، یا اللہ نے تکبیر تحریمہ کہی ہے. اب روزہ رکھنا فرض ہے کیا اللہ نے رکھا ہے؟ حج کرنا فرض ہے کیا اللہ نے کیا ہے؟ زکات دینا ہم پہ فرض ہے کیا اللہ نے دی ہے؟ یعنی جو فرض ہے وہ اصل میں مصطفیٰ کی سنت ہے. جو ہم پہ فرض ہے وہ مصطفیٰ کی. اس لیے ہمیں اس لیے فرض کا چونکہ
لفظ اچھا لگتا ہے، لگنا بھی چاہیے. لوگ فرائض میں آ کے پھر سنتوں کو ترک کرتے جاتے، کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے. تو فرائض بھی سنت کے بغیر ادا نہیں ہو سکتے. جب یہ بات آپ نے سمجھ لی، اب آگے بڑھنا چاہتا ہوں تھوڑا سا. پھر جب سنت کا معنی آپ سمجھ گئے، سنت کے مقابلے میں کتاب کا لفظ بھی آپ نے سمجھ لیا، سنت کے مقابلے میں فرض کا لفظ بھی آپ نے سمجھ لیا. اب ایک اور لفظ ہے تیسرا، وہ سنت کے مقابلے میں لفظ آتا ہے بدعت. ایک طرف اہل سنت اور ایک طرف اہل بدعت. تو جو اہل بدعت ہیں اب وہ گمراہی پر ہیں، جو اہل سنت ہیں وہ صحیح راستے پر ہیں. اب یہ جو حدیث ہے جس کو بعض لوگ اپنے ہر جمعے کے خطبے میں پڑھتے ہیں اور بچوں کو بھی زبانی یاد کرائی ہوئی ہے، کون سی؟ کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی، وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہ دوزخ میں جائے گا. اب اس حدیث کو بھی جس طرح میں نے آپ کو جس لفظ اہل سنت کی بدعت کی ہے نا، آپ کو سمجھ آ گئی ہے. تو اب یہ جو حدیث ہے کل بدعت ضلالہ، یہ سنت کی میں بدعت بولا جاتا ہے، تو اس کو بھی ذرا 2 منٹ سمجھ لیں. اگر آپ نے یہ سمجھ لیا تو جس نے بھی یہ حدیث پڑھی نا آپ اس کو سمجھا دیں گے. اب کل بدعت ضلالہ، ہر جمعے کے خطبے میں اس حدیث کو پڑھا جاتا ہے. حدیث صحیح ہے، لیکن اس کا جو اطلاق کیا جاتا ہے وہ عام لوگوں پہ، سادہ لوگوں پہ. سادہ لوگ اگر کوئی نیک عمل کر رہے ہیں کہتے ہیں یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے. ٹھیک ہے، پھر کہا ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی دوزخ میں لے جائے گی. یعنی اگر کوئی مباح عمل بھی کر رہا ہو کہتے ہیں یہ بدعت ہے، نیا کام ہے. اب اس کو ذرا سمجھیں. اب علماء نے تو پھر لفظ بدعت کی تقسیم کی ہے، ہر کتاب کے اندر تقسیم موجود ہے. ایک اچھی بدعت بھی ہوتی ہے، ایک اور بری بدعت بھی ہوتی ہے، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. میں اس کی طرف بھی نہیں جاتا، اس میں بھی آپ بندہ جا کے وہ بھول جاتا ہے بھی کدھر جانا ہے اور کدھر نہیں جانا. میں اس سے بھی تھوڑا آسان کر کے جو میری سمجھ میں آیا اس حدیث کو سامنے رکھ کے بتانا چاہتا ہوں. حدیث صحیح ہے، بخاری میں اور کتب میں موجود ہے. بدعت کے ساتھ نعمہ کا لفظ بھی آیا ہے. حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا دور خلافت تھا اور آپ کے دور خلافت میں تراویح کو با جماعت ایک امام کے پیچھے اکٹھا آپ نے شروع کرایا تھا. پہلے الگ الگ پڑھتے تھے. آپ نے کیا کیا؟ سارے لوگوں کو جمع کر کے ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دیا، اور ایک امام کے پیچھے کھڑا کر کے آپ گشت کر رہے تھے. دیکھا کیا دیکھا؟ ایک امام ہے، سارے پیچھے پڑھ رہے ہیں تراویح. تو آپ نے دیکھ کر کہا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت کر رہے ہیں. یعنی کر تو بدعت رہے ہیں لیکن ہے اچھی. مطلب نعمت البدعۃ سے وہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، بدعت بری بھی ہوتی ہے. تو میں اس تقسیم میں بھی نہیں جاتا. میں اسی حدیث سے چلے مان لیا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، چلے مان لیتے ہیں گمراہی ہے. لیکن اس کو بھی سمجھنا ہے آپ نے. دیکھیں انسان گمراہ کیسے ہوتا ہے، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے. اور گمراہی کہاں جائے گی؟ دوزخ میں. گمراہ بندہ کہاں جائے گا؟ جس سے راہ ہی بھول گیا تو وہ کیسے پہنچے گا؟ گم رہا مطلب کیا؟ راہ اس سے راہ گم ہو گیا. جب راہ گم ہو گیا تو گمراہ ہو گیا. جب گمراہ ہو گیا تو راستے سے ہٹ گیا. راستے سے ہٹ گیا تو اہل سنت نہیں رہا. اہل سنت نہیں رہا تو دوزخ میں گیا. اب دیکھیں گمراہ کیسے ہوتا ہے بندہ؟ دلالہ کا مطلب گمراہ. کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، اس میں کوئی تخصیص نہ کریں، اچھی بری کی بھی نہ جائے تقسیم نہ کریں. اسی حدیث کو لے لیں، ہر بدعت گمراہی ہے. اب سوال پیدا ہوگا بندہ گمراہ کیسے ہوتا ہے؟ عمل سے یا عقیدے سے؟ بھی عمل میں خرابی آ جائے تو کیا بندہ گمراہ ہو جاتا ہے؟ عمل میں کمی آ جائے کیا بندہ گمراہ ہو جاتا ہے؟ بھی گمراہ عمل کی خرابی سے نہیں ہوتا بندہ، گمراہ عقیدے کی خرابی سے ہوتا ہے. اب اس حدیث کا معنی کیا ہوا کہ کل بدعت ضلالہ،
ہر بدعت گمراہی ہے. کیا مطلب؟ ہر نیا عمل نہیں، ہر نیا عقیدہ گمراہی ہے. عقیدے وہی ہیں جو بتا دیے گئے. ہر نیا عقیدہ جو بنائیں گے وہ کدھر جائے گا؟ گمراہی کی طرف. اگر نیا عمل ہو، عمل اچھا بھی ہو سکتا ہے اور عمل برا بھی ہو سکتا ہے، لیکن عقیدہ جو بھی بنائیں گے نیا وہ برا ہوگا. عقیدہ کبھی نیا اچھا ہو ہی نہیں سکتا. عقیدہ وہی ہے جو 1400 سال پہلے آقا نے بتا دیا، لیکن اس عقیدے کا اظہار نیا ہو سکتا ہے. عقیدہ وہی ہے لیکن اظہار ہوتا ہے عمل سے. عمل نیا ہو وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، لیکن عقیدہ کوئی بھی نیا ہوگا برا ہوگا. برا عقیدہ ویسے برا ہے، اور نیا عقیدہ ہوگا وہ بھی گمراہی ہے. تو اب حدیث کا معنی ہے کل بدعۃ ضلالہ، ہر نیا عقیدہ گمراہی ہے، ہر نیا عمل نہیں. عمل میں کمی ہو بندہ گناہگار ہوتا ہے، گمراہ نہیں ہوتا. عمل میں کمی ہو تو گناہگار ہوگا پر گمراہ نہیں ہوگا. عقیدہ برا ہو تو گمراہ ہو جائے گا. اچھا اب آپ کہیں گے چلیں وہ جو ابلیس نے عمل نہیں کیا تھا، ابلیس نے کیا نہیں کیا تھا؟ اللہ نے حکم دیا تھا نا سجدہ کر، تو اس نے سجدہ نہیں کیا. تو آپ کہیں گے سجدہ اس نے نہیں کیا تو پھر وہ تو اللہ کا حکم نہیں مانا، عمل نہیں کیا تو گمراہ تو ہو گیا. اور میں کہہ رہا ہوں عمل نہ کرنے سے بندہ گناہگار ہوتا ہے. عمل میں کمی آ جائے تو گناہگار ہوتا ہے، گمراہ نہیں ہوتا. تو ابلیس نے تو پھر عمل نہیں کیا تھا، یہ بھی سن لیں. سجدہ نہیں کیا یہ عمل تھا، لیکن سجدہ نہ کر کے مردود نہیں ہوا. اللہ نے سجدہ نہ کرنے پر اس کو اس وقت نہیں نکالا، بلکہ اس سے اللہ نے پوچھا کہ ما منعک ان تسجد، اے ابلیس بتا کس شے نے تجھے روکا تھا سجدہ کرنے سے. اب ابلیس نے منہ کھولا، کہا قالا انا خیر منہ، کہتا ہے میں آدم سے اچھا ہوں. یہ جو کہتا ہے نا میں آدم سے اچھا ہوں، یہ عمل نہیں یہ عقیدہ ہے. عمل تو وہ تھا جو نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا عمل ہے نہیں کیا، نہ کرنے سے نکالا نہیں گیا. جب بتایا عقیدہ تو اللہ نے فوراً نکالا، فوراً وہاں سے دفع کیا. تو پتہ چلا ابلیس بھی مردود گمراہ تب ہوا جب اس نے عقیدہ بدلا. انا خیر منہ، خود کو نبی سے اچھا کہنا یہ ابلیس کا عقیدہ ہے. یہ ابلیس کہتا تھا میں نبی سے اچھا ہوں، تو عقیدہ یہ رکھا تو فوراً اللہ کہتا ہے قال فخرج منہا، نکل جا تو آج کے بعد خارجی ہے، نکال دیا گیا. اب اگر عمل نہ کرنے سے بندہ گمراہ ہو، عمل نہیں کیا اس نے، سجدہ نہیں کیا. اب ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ نے قرآن میں حکم دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. تو کتنے ہیں جو کرتے ہیں اور کتنے ہیں جو نہیں کرتے؟ جو نماز نہیں پڑھتے کیا وہ شیطان ہو گئے سارے؟ اگر صرف عمل کی بات کریں، نہیں پڑھیں گے گناہگار ہوں گے پر گمراہ نہیں ہوں گے. گمراہ تب ہوں گے جب عقیدہ برا آئے گا. تو یہ جو ہے نا کل بدعۃ ضلالہ، اس کا معنی ہے ہر نیا عقیدہ گمراہی ہے. جو بھی نیا عقیدہ، عقیدہ وہی جو مصطفیٰ نے بتا دیا، جو قرآن نے پہنچا دیا، جو حضور کے غلاموں نے کر کے دکھا دیا. اب عقیدہ پرانا ہو اس کا جو اظہار ہے وہ عمل سے ہوتا ہے. عمل نیا ہو سکتا ہے، یعنی عمل پہلے نہ ہوا لیکن عقیدہ ہوئی. مثال کی دیتا ہوں آپ کو، ایصال ثواب کرنا، یہ آقا کی حیات ظاہری میں یہ عقیدہ موجود تھا. یعنی میرے آقا نے ایصال ثواب کیا، اپنے غلاموں کو پڑھ کے، صحابہ کرام نے پڑھا، آگے بھیجا، ثواب آگے پہنچ گیا. یا آقا نے کوئی ٹہنی توڑ کے صحیح بخاری میں حدیث ہے پاک قبر پہ رکھ دی، ٹہنیوں کے ذریعے اس کا عذاب ٹل گیا. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، یعنی کہ ٹہنی نے کے ذریعے عذاب ٹل گیا. کیوں؟ ٹہنی اللہ کا ذکر کرتی ہے،
اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جو بھی شے ہے وہ اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے. تو تسبیح ٹہنی نے کی، ثواب قبر والے کو ہو گیا. یعنی عمل کسی کا، ثواب کسی اور کو ہو گیا. یہ عقیدہ پرانا ہے، اس کا اظہار نیا ہو سکتا ہے. اس اظہار کو، عمل کو آپ 10واں بھی کہہ سکتے ہیں، اس عمل کو آپ 30واں بھی کہہ سکتے ہیں، 40واں بھی کہہ سکتے ہیں، برسی بھی کہہ سکتے ہیں. اس عمل کو آپ عرس بھی کہہ سکتے ہیں. عقیدہ وہی ہے، عمل نیا ہے. تو عقیدہ پرانا ہے، عمل نیا ہو سکتا ہے، لیکن عقیدہ وہی ہو، اظہار اس کا نیا. اب میلاد منانا آقا کے حیات ظاہری میں ثابت ہے. آقا نے اپنی ولادت کے دن، پیر والے دن، آقا نے روزہ رکھا ہمیشہ. جب صحابہ نے پوچھا آقا کیوں رکھا ہے روزہ، فرمایا میں اس دن پیدا ہوا ہوں، میری ولادت ہوئی ہے. تو ولادت والے دن خوشی کرنا یا کوئی عمل کرنا یہ پرانا عقیدہ ہے، اظہار نیا ہو سکتا ہے. عقیدہ وہی ہے، عقیدہ نیا نہیں ہے. اس عقیدے میں عمل کا اظہار نیا ہو سکتا ہے. تو گمراہ وہ ہوگا جو نیا عقیدہ اپنائے گا، نیا عمل والا نہیں. آپ اسی طریقے پہ کریں، بھی طریقہ نیا ہو سکتا ہے. یہ گمراہ وہی ہوگا جو عقیدہ نیا نکال کے لائے گا. اب میلاد آقا نے منایا، صحابہ کرام نے منایا، انداز اور تھا لیکن عقیدہ تو ہے نا. تو پھر جس نے کہا میلاد نہیں ہے وہ نیا عقیدہ ہے، وہ گمراہ ہوگا. جس نے منایا عمل اور طرح کا انداز اظہار اور تھا تو وہ گمراہی کی طرف نہیں جائے گا، وہ اسی راہ پر رہے گا. کیوں؟ اس کا عقیدہ وہی ہے جو 1400 سال پہلے مصطفیٰ کا تھا. اس لیے آج چونکہ مسائل پیدا کیے جاتے ہیں اس حدیث کو بیان کر کے کہ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار. اب یہ کہہ کے ہر نیا عمل جو مباح ہے، جو اچھا ہے، اس کو بدعت کہہ دیا. بے گمراہی کیسے ہوتی ہے؟ عمل سے نہیں ہوتی، نئے عقیدے سے ہوتی ہے یا برے عقیدے سے ہوتی ہے. اب آخری بات اس حوالے سے، آخری بات کیونکہ جو باتیں رہ گئی وہ انشاءاللہ اگلے نشست میں ہم کریں گے. ابھی تو سنت کا معنی اور اہل سنت کا معنی آج میں نے بتایا. اس حوالے سے آخری بات کہ چونکہ ہم نے راہ والے ہیں، راستے والے ہیں، ہم نے اگلے کو دیکھنا ہے، اگلے کے پیچھے پیچھے جانا ہے. تو جو اگلے کے پیچھے پیچھے چلے گا چاہے وہ خود راستہ نہیں بھی جانتا، اگر اگلے کو فالو کرتا جائے گا تو پہنچ جائے گا. بندہ کہے میں عالم فاضل نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میری عقل اتنی نہیں ہے، تو اگر یہ نہیں ہے تو پھر اگلے کو تو دیکھ سکتے ہیں نا. اب دو لفظ ہیں کہ اگلے سے نظر ہٹنے نہ پائے، اگلے سے نظر ہٹنے نہ پائے اور چلتے ہوئے اس کے پیچھے قدم رکنے نہ پائے. نظر ہٹنے نہ پائے اور قدم، نگاہ اگلے پر ہو پھر قدم بھی اس کے قدموں پہ پیچھے. اگر نگاہ تو رکھے پر چلے نہ تو پھر بھی رہ جائے گا. اگر چلتا رہے نگاہ ہٹا دے تو پھر بھی منزل پہ نہیں پہنچ پائے گا. تو اب جو اگلا گیا ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. غوث پاک گئے، پتہ ہے پہنچ گئے، ہم نے دیکھنا ہے کس راہ پہ گئے. نگاہ غوث پہ ہو، نگاہ ہٹنے نہ پائے، قدم ان کے قدموں سے ادھر ادھر نہ جانے پائے، قدم رکنے نہ پائے اور نظر ہٹنے نہ پائے. اگر کوئی بندہ آگے جا رہا ہے آپ صرف اس کو آپ نے فالو کرنا ہے، اگلے پہ نگاہ ہو اور اس کے قدموں پہ قدم ہو، وہ پہنچے گا آپ بھی پہنچ جائیں گے. اگر ان چلنے والوں میں سے راستے میں کسی نے کہا بھی میں تو اگلے کو نہیں دیکھوں گا، میں اگلے کو، مجھے کیا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، تو جو اگلے سے ہٹا اب اس نے رخ پھیرا تو پیچھے والے کی نگاہ اس پہ تھی، جدھر اگلا گیا پیچھے والا ادھر ہی. تو پیچھے چلنے والے کو ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگلے کی نگاہ اس سے اگلے پر ہے کہ نہیں ہے. اگلے کی نگاہ اگلوں پر ہے کہ نہیں ہے. اب ہم نے دیکھ رہے ہمارے جو آگے ہے جس کو ہم نے امام مانا، اس سے پہلے جو امام تھا اس کی نگاہ اس پہ ہے کہ نہیں ہے، اس سے اگلے کی اس پہ ہے کہ نہیں ہے.
اس سے اگلے کے اگلے پہ ہے کہ نہیں ہے؟ ان میں سے ایک پھسلا پچھلے سارے چلے جائیں گے. اس لیے نظر ہٹنے نہ پائے اور قدم رکنے نہ پائے. نظر کا نہ ہٹنا یہ عقیدہ ہے، قدم کا نہ رکنا یہ عمل ہے. عقیدہ وہی ہو اور عقیدہ وہ رکھ کر گھر نہیں بیٹھنا، پھر عمل میں بھی چلتے رہنا ہے. عقیدہ تو رکھیں لیکن عمل نہ کریں تو پھر بھی ہٹ جائیں گے. اس لیے عقیدہ بھی ان کا ہو اور عمل بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے. یہ ہے اہل سنت. یہ چونکہ عقیدہ اہل سنت اور ہم اہل سنت ہیں تو میں نے کہا آج ذرا یہ سنت کا معنی بھی